بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ تعالی متکلم بها آمر وناهی ومبطل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ابو منصور ماتریدی جو ہمارے عقائد کے امام ہیں، انہوں نے جو کچھ بیان کیا اور شیخ ابو الحسن عشری نے جو کچھ بیان کیا وہ یہ عقائد ہیں جو رتے رنگ دے لکھے نے تے علامہ کو شرح کر رہے ہیں۔ یہ عقائد ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ اہل سنت پر ڈٹ جاؤ، پتہ بے چک بھی نہیں ہے گا جی، یہ وہ عقائد ہیں سارے اور رتے رنگ والے سارے انج مننا ہے اللہ نو، جی میں لکھا جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی بحث چل رہی ہے، صفت کلام کی بات تین صفتوں کی بحث ذرا دوبارہ کی ہے تفصیل سے۔ مسئلہ کل پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے ایسی کلام کے ساتھ جو اللہ کی صفت ہے اور ازلی ہے۔ وہ جو اللہ کی صفت ہے کلام، وہ حروف کی جنس سے نہیں ہے، اصوات کی جنس سے نہیں ہے، اور یہ جو کلام اللہ کی صفت ہے جو معنی ہے قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ سکوت کے بھی منافی ہے اور آفت کے بھی منافی ہے۔ بسم اللہ۔ مسئلہ عقیدہ، اللہ تعالیٰ متکلم بالصفت ہے۔ ہاں جی کیا کہیں؟ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم بالصفت ہے۔ پھر ایک باری تو آخر اللہ تعالیٰ متکلم بالصفت ہے، یعنی صفت کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ متکلم اس صفت کی، جیسے سمع کی وجہ سے اللہ سمیع ہے، بصر کی وجہ سے اللہ، قدرت کی وجہ سے اللہ قادر قدیر ہے، اسی طرح بس صفت کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اور اس صفت کی وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کو آمر بھی کہہ سکتے ہیں، ناہی بھی کہہ سکتے ہیں، مخبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سنیں جی یہ ساری 99 نامہ دے وچ موجود جی کیا کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ عامر بھی ہے، اللہ تعالیٰ عامر بھی ہے، ناہی بھی ہے، یعنی نیکی کا حکم دینے والا ہے، برائی سے منع کرنے والا ہے، اور آنے والے حالات کی خبریں، ماضی اور مستقبل کی خبریں دینے والا ہے۔ آگے سمجھ، یعنی انہ صفت واحدہ۔ بس شارح فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ علامہ نصفی جی کا مطلب جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ بھئی کہ جو کلام ہے نا کلام یہ صفت واحدہ ہے، اللہ کی جو صفت ہے نا کلام یہ صفت جس طرح باقی ساری صفات واحدہ ہیں ان میں تعدد و تکسر نہیں ہے، اسی طرح کلام یہ صفت واحدہ کیا کری شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا کہ واللہ تعالی متکلم بہا، مطلب نا وہ اگے بے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت کلام ہے یہ صفت واحدہ ہے، صفت واحدہ ہے، تتکسرو بالنسبت الى الامر والنهي والخبر باختلاف تعلقات۔ صبر یہ جو کلام والی صفت ہے یہ متکسر بنتی ہے بنسبت امر کے، بنسبت نہج کے، بنسبت خبر کے، یہ تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے اللہ کی کلام امر تے اللہ عامر، اللہ کی کلام نہج اللہ ناہی، اللہ کی کلام خبر،
اللہ مخبر کیا کہ جی یہ جو صفت کلام ہے یہ متکثر بنتی ہے امر نہی اور خبر کی طرف نسبت کی نسبت کی وجہ سے، یہ تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے کل العلم والقدرت وسائر صفات جیسا کہ علم، قدرت، سمع، بصر، باقی صفتیں وہ ساری صفت واحدہ ہیں، ان میں جو تکثر ہے وہ تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے، تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ ایشا کی بس باقی صفتیں جیسا کہ علم، قدرت، سمع، بصر، ان میں جو تکثر ہے یہ تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ بس فَإِنَّ فَإِنَّ كُلَّ مِنْهَا وَاحِدَةٌ قَدِيمَةٌ، لہٰذا ہر ایک اللہ کی صفات سے ہر ایک صفت واحدہ ہے، قدیمہ ہے، ازلیہ ہے، کیا کہ جی لہذا ہر ایک اللہ تعالیٰ کی صفات سے واحدہ ہے، قدیمہ ہے، ازلیہ ہے۔ بتکسر والتکثر والحدوث وانما هو فی التعلقات والاضافات، اور تکسر اور حدوث جی محض وہ تعلقات میں ہے اور نسبتوں میں، نسبتوں میں ہے، کیا کہ جی اور تکثر اور حدوث محض وہ تعلقات میں ہے اور نسبتوں میں ہے، اس میں ہے تعلقات میں ہے اور اور نسبتوں میں، لما ان ذلک لیق بکمال التوحید، اس لیے کہ یہ صفات واحدہ ہوں، واحدہ ہوں، تکسر ہو تعلقات کی وجہ سے، کمال توحید کے یہ زیادہ لائق ہے، کمال توحید کے توحید کے یہ زیادہ لائق کیا کہ جی اس لیے کہ یہ صفات واحدہ ہوں، ان میں تکثر تعلقات کی وجہ سے ہو، کمال ذاتی طور پر تکسر نہ ہو، بلکہ یہ کمال توحید کے زیادہ لائق ایک والے اللہ وَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَىٰ تَكَثُّرِ كُلٍّ مِّنْهَا فِي نَفْسِهَا، اور اس لیے دوسری دلیل اس لیے کہ صفات میں سے کسی ایک کے تکسر پر فی نفسہا دلیل کوئی نہیں ہے، فی نفسہا دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ جس سے ثابت کریں کہ اللہ کی فلاں صفت کے اندر ذاتی طور پر تکسر ہو، یہ نہیں ہے، کیا کہ جی ہاں جی اس لیے دوسری دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ ان صفات میں سے کسی ایک کے تکسر پر فی نفسہا دلیل موجود نہیں ہے۔ ایشا بس ان توجہ کرو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ تعالی متکلم بہا بصفاتہ، اللہ تعالیٰ متکلم ہے صفت کے ساتھ، ایک مسئلہ، اللہ تعالیٰ عامر ہے ناہی ہے مخبر ہے، یہاں سے کیا بیان کیا ہے، یہ اشارہ ہے بعض اشاعرہ کے جواب کی طرف، کیونکہ ظام کیا ہے بعض اشاعرہ نے کہ کلام نہیں ہے صفت واحدہ بلکہ وہ کلام 5 صفتیں ہیں، جو کلام ہے نا اللہ کی صفت یہ 5 صفتیں ہیں، ایک صفت نہیں ہے، کہ امر یہ بھی اللہ کی صفت ہے اس لیے اللہ امر ہے، نہج بھی اللہ کی صفت ہے اس لیے اللہ ناہی ہے، خبر بھی اللہ کی صفت ہے اس لیے اللہ مخبر ہے، اور استفہام اور ندا کی بعض چیزیں استفہام ہے، اللہ نے پوچھی ہیں خبر دو تم کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، کتنی ہیں جی اس طرح آیات، اور ندا بھی ہے قرآن پاک میں، یا جو اللہ زینہ ندا نہیں ہے جی نہیں جی سمجھ آئے بیٹا میں تو 4 سال ہو گئے نا ندا سمجھا دے جی خدا دے بندے جی، تو کہتے ہیں یہ 5 صفتیں ہیں، اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم بہا ہے یعنی صفت کے ساتھ ہے، یعنی یہ کہ کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ صفت واحدہ ہے، توجہ کرے جو وہ دلیل پکڑی گئی اس پر بائیں طور کے صفت کلام اگر متعدد ہو جی
تو پس پھر استناد صفت کا ذات کی طرف، صفت کلام اگر کیا ہو متعدد ہو تو پھر اس کا استناد اللہ کی، اللہ کے ذات کی طرف، اگر اختیار کے ساتھ ہے جی تو پھر لازم آئے گا صفت کا حدوث، کیونکہ قدیم جو ہوتا ہے وہ اختیار کے ساتھ صادر نہیں ہوتا، اختیار سے جو صادر ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ اور اگر استناد و صفت کا ذات کی طرف کیا ہے، ایجاب کے ساتھ ہے، بالایجاب ہے، بالاختیار نہیں ہے، تو لازم آئے گا ثبوت کلامات غیر متناہیہ کا، پھر جتنی قسم کی قرآن کے اندر مضامین ہیں ساری وہ صفتیں بن جائیں گی۔ سنیں جی، تو اگر بعض کو کہو گے تو بعض کو نہیں کہو گے تو پھر ترجیح بلا، بلا مرجع ہے، اس لیے کہ موجب کی نسبت جمیع اعداد کی طرف اللہ ثواب برابر ہے، برابر ہے، لہذا پھر یا تو ساری صفتیں بڑھائیں، جی بس گل مک گئی۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس میں نظر ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات تام ہو جائے جی کہ بھئی صفات، اگر صفت کلام کے اندر تعدد مانے جی تو پھر اس کا استناد ہوگا اللہ کی ذات کی طرف یا بالاختیار یا یا بالایجاب، تو دونوں صورتوں پر اعتراض کیا ہے نا، تو کہتے ہیں تو یہ بات اگر تمہاری دلیل مان لی جائے تو پھر صفات کا 7 ہونا یا 8 ہونا یہ بھی باطل ہو جائے یہ گا، باتیں ہو جائیں کیوں کہ یہ بالاختیار ہے یا بالاجاب ہے، پھر وہی سوال ہوگا۔ شاید کہ یہ دلیل ثابت کرتی ہے اس شے کو کہ گئے اس کی طرف صوفیہ، یعنی صفات کا اس بات غیر متناہی آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی یتکسروا بالنسبت، جی تکسر ہوتا ہے بنسبت امر کے، نہج کے، خبر کے۔ اچھا یہ 3 پر اکتفا کیوں کیا ہے؟ اکتفا کیا 3 کے ساتھ علی حسب تمثیل یا مصنف کی اتباع کے لیے، جی کیونکہ مصنف نے 3 ذکر کیے ہیں نا، عامر، ناہید، مخبر، اس وجہ سے توجہ کرا جب ایشا بس بے اختلاف تعلقات، جی یہ تکسر بے اختلاف تعلقات ہے، لہذا کلام واحد، کلام کلام واحد جو اللہ کی صفت ہے، خبر ہے باعتبار تعلق پکڑنے کے مخبر عن ہو کے ساتھ، کے ساتھ، جی جب جس سے خبر دی گئی اس کے ساتھ تعلق پکڑا تو یہ کلام واحد کیا بن گئی، خبر بن گئی، اور یہ کلام واحد امر ہے باعتبار تعلق پکڑنے کلام کے معمور بے کے ساتھ، کس کے ساتھ، معمول بے کے ساتھ، اور جس شے کا حکم دیا ہے ہم معمور ہیں، معمور بے وہ شرعی حکم، وَقِسْ عَلَيْهِ، تو لہذا کلام جزئی حقیقی ہے، حقیقی ہے، جی متعدد ہیں نام اس کے، جی امر، نہی، خبر، استفہام، ندا، اس کے علاوہ بھی متعدد ہیں نام اس کے بالاضافات، بالاضافات، سمجھانے واسطے مثال، جیسا کہ زید وہ کتابت بھی کرتا ہے، شعر بھی بناتا ہے، ستاروں کا علم بھی رکھتا ہے، اب زید کاتب ہے، شاعر ہے، منجم ہے، جی تو اب ہے تو زید ہی ہے، اضافات کی وجہ سے نام ہے کہ جب لکھ رہا ہے تو اس کو کاتب کہہ دیا، جب شعر بنا رہا ہے تو اس کو، تو جب وہ کسی کی قسمت کے ساتھ چکر کر رہا ہے تو منجم ہے، جی چکر ہی کرنا سونا پیرا۔ وَلَيْسَ نَوْعًا، یہ اللہ کی جو صفت کلام ہے یہ نوع نہیں ہے کہ جس کے لیے، نہ ہی یہ کلام کل ہے جس کے لیے کلی کے جزیات ہوتے ہیں تو کل کے اجزاء ہوتے ہیں، ایسے نہیں، جیسا کہ اللہ کی صفت علم، قدرت اور باقی صفات، جیسا کہ سمع اور بصر، سارے انبیاء
سب سے پہلا جو عقیدہ بتاتے تھے وہ کیا تھا؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھ ہی کون، توجہ ہی کون، ہم پہلے ہی سمجھے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ ہر ایک ان صفات میں سے واحدہ ہے قدیمہ ہے اور تکسر اور حدوث معاذ وہ تعلقات اور اضافات میں ہے. بس توجہ کرے جب یہ حدوث کا جو یہاں ذکر کیا ہے نا، یہ ذکر ہے استطرادی بالطبع، اشارہ کرنے کے لیے استشہاد کی طرف جو دلیل بنانی اس میں اس کو دخل ہے. وہ کیا ہے ہن سنی، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ صفت قدیمہ ہوتے ہیں اس کے تعلقات میں، ہوتا ہے اس کے تعلقات میں اور اس کی نسبتوں میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ قدرت کا تعلق زید جمعے والے دن پیدا ہوگا اس کے ساتھ جو تعلق ہے، اور نہیں لازم آتا ہے اس سے صفت کا حدوث، تو پس اسی طرح ہوگا صفت کے تعلقات میں، پس ہو گیا صفت کے تعلقات اور صفت کی نسبتوں میں، اور نہیں لازم آیا اس سے تعدد ایشا پس. لہذا اگر جو کہتے ہیں نا کل حدوث تو لے زیادہ بہتر تھا جی. تو یہ تعلقات حادث ہیں، صفت قدیم ہے، واحدہ ہے، تعلقات حادث ہیں جی. کیونکہ تعلق تو جو موجود ہوگی چیز اس کے ساتھ ہوگا جی، ہوتا جائے گا جی. اے مطلب ہے والے انہو لا دلیل لا تکسر. اچھا پیچھے ہاں لما اس لیے کہ یہ الیک ہے کس کے ساتھ، توحید کے ساتھ، یہ دلیل اعلی قول صفت. ہن سنا جی خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ لائق بھی توحید تو یہ تھا کہ بالکل صفات کی، لیکن ثابت کیا ہم نے 8 صفات کو ضرورت. سنیں جی، تو پس انسب تقلیل ہے صفات کی جتنا ممکن ہو سکے اور نفی یا اس کی جو زیادہ ہو ضرورت پر. بس سنیں جی. علامہ عبدالعزیز پرہاروی کہتے ہیں ہمارے جی ایسی دلیل چلائیے کہ کمال توحید کے یہ مناسب ہے. ہمارے لیے اس دلیل میں بحث ہے تکوین کے آخر میں، اتنے دساں گے. خلاصہ اس دلیل کا یہ ہے کہ صفات کا تعدد اگر منافی ہے کس کے، توحید کے، تو پھر قول بھی سمانیہ بھی، وگرنہ اگر قول بھی سمانیہ شرک نہیں ہے، یہ توحید کے منافی نہیں، تو وگرنہ پس کوئی حرج نہیں الف و الف صفت ثابت کرنے میں. 1000 نو 1000 نال ضرب دیں ہم کنا ہوندا لکھ کہ 10,000 ضرب دیو نا، کہ جتنی بھی صفتیں ہو جائیں اللہ کی پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی. بلکہ یہی انسب بالکمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگنت صفتیں ہیں، تو وہ تو نسبتوں سے انگنت ہیں، کوئی شک نہیں. جتنے وہ 99 نام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفتیں ہیں فعلوں کی نسبت اللہ کی طرف، تو وہ ساری اللہ کی صفات ہیں جی. صرف یہ صفات حقیقیہ جو ہیں وہ یہ 8 ہیں، ماتریدیہ کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں جی. ایشا بس جی. ولا والے انہ لا دلیل لا تکسر، یہ دلیل ثانی ہے کلام صفت کلام کی، بلکہ ساری صفت وہ یہ ہے کہ ثابت بالدلیل وہ تعلقات اور نسبتوں کا، نہ کہ اور وہ بندہ جو دعویٰ کرے اس کا کہ صفتیں کثیر ہیں تو اس پر بس. باقی علامہ فرماتے ہیں نہیں مخفی یہ بات کہ یہ نو جڑی دلیل دیتی ہے کہ دلیل کوئی نہیں، یہ دلیل ضعیف ہے، اس لیے کہ دلیل کا نہ ہونا یہ عدم مدلول کو نہیں ہوتا. اور اگر تسلیم بھی کر لیں کہ دلیل نہیں ہے تو مدلول بھی نہیں ہے،
لیکن عدم اطلاع علی الدلیل یہ نہیں دلالت کرتا کہ نفس الامر میں دلیل ہے ہی کوئی نہیں. ہاں کبھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال خطابیات میں جڑے اب درمیانے قسم کے لوگ نے انہوں نے سمجھانے واسطے کافی کہ یار اگر یہ ہوتی تو اس پر دلیل ہونی چاہیے تھی. دلیل کوئی نہیں ہے لہذا شے کوئی نہیں. حالانکہ عقل یہ ہے کہ دلیل نہیں ہے تو کیا جائز ہے کہ دلیل ہو ہمیں نہ ملی ہو جی. یہ ہے جی یہ تو لگی گل پلے. اور اللہ تعالی متکلم ہے صفت کلام کے ساتھ اور اللہ تعالی آمر ہے اور ناہی ہے اور مخبر ہے. یعنی یہ بات کہ صفت کلام صفت بکلام صفت واحدہ ہے متکثر ہوتی ہے بنسبت نسبت کرنے کے ساتھ امر کی طرف اور نہج کی طرف اور خبر کی طرف اور تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے جیسا کہ علم اور قدرت اور باقی صفات کیونکہ ہر ایک ان میں سے واحدہ ہے قدیمہ ہے اور تکثر اور حدوث محض وہ تعلقات میں ہے اور اضافات میں ہے. اس لیے کہ یہ بات کون یہ بات بے صفت واحدہ ہو یہ بات الیق ہے کمال توحید کے. اور اس لیے کہ نئی دلیل ہر ایک صفت کے تکثر پر صفات سے کے تکثر پر صفات سے فی نفس ہاں کوئی دلیل نہیں ہے جی. اور اللہ تعالیٰ متکلم ہے صفت کلام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ عامر ہے اور ناہی ہے اور مخبر ہے. یعنی یہ بات کہ صفت کلام صفت واحدہ ہے متکثر ہوتے ہیں نسبت کرتے ہوئے امر کی طرف اور نحو کی طرف اور خبر کی طرف اور اس تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے جیسا کہ علم اور قدرت اور باقی صفات کیونکہ ہر ایک ان صفات سے واحدہ ہے قدیمہ ہے اور تکثر اور حدوث محض وہ تعلقات میں ہے اور اضافات میں ہے. اس لیے کہ یہ زیادہ لائق ہے کمال توحید کے ساتھ اور اس لیے کہ نہیں دلیل ہر ایک صفت کے تکثر پر صفات سے فی نفس ہے جی. فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ أَقْسَامٌ لِلْكَلَامِ لَا يُعْقَلُ وُجُودُهُ بِدُونِهَا فَيَكُونُ مُتَكَثِّرًا فِي نَفْسِهِ. سوال منشا سوال کا لوٹتا ہے الی قولہ صفات واحدۃ تتکثر اور جو اشارے وضاحت کیتی ہے یعنی انہ صفات تتکثر اس پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اقسام للکلام کون امر نہی خبر استفہام ندا مثلا 5 کلام کے یہ اقسام نئی معقول اقسام لا یوقال وجود الکلام بدونہا کہ یہ اقسام نہ ہوں اور کلام ہو صفت واحدہ ہو اور یہ اقسام نہ ہوں یہ بات معقول لہذا کلام ذاتی طور پر متکثر ہے. جی کیا کہ جی سوال اور وہ جو بعض شاعرہ نے کہا کہ کلام 5 صفتیں ہیں جی سوال یہ یعنی اس کے مطابق سوال یہ ہے کہ یہ اقسام یعنی کلام کے یہ اقسام کلام کے یہ اقسام 5 قسمیں یہ نئی معقول کلام کا وجود بغیر اقسام کلام نہ امر ہو نہ نہی ہو نہ خبر ہو نہ استفہام ہو نہ ندا ہو اور کلام ہو یہ بات معقول نہیں ہے. صفت کلام فی نفس ہی متکثر ہوگی. فین قیلا حاضر یعنی امر نہی خبر یہ اقسام ہے کس کے نئی معقول کلام کا وجود بغیر تو پس ہو گئی کلام متکثر. خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ کلام کلی ہے امر نہی خبر اس کے اور کلی نہیں پائی جاتی خارج میں مگر جزیات متکثرہ کے ضمن میں.
تو پس نہیں ممکن کلام کا وجود مگر تکسر کے ساتھ تو پس تمہارا قول صحیح نہ ہوا کہ الکلام اور محض تکسر یہ گل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کلام ذاتی طور پر متکسر ہے جی، سنے ہی اے شاباشی۔ پس اگر کہا جائے بس اگر کہا جائے یہ اقسام للکلام یہ اقسام للکلام نہیں معقول، نہیں معقول کلام کا وجود بغیر ان اقسام کے، اقسام لہذا پس ہو گئی کلام متکسر فی نفس ہی جی۔ بس اگر کہا جائے کہ یہ اقسام للکلام نہیں معقول وجود کلام کا بغیر ان اقسام کے، بس ہو گئی کلام متکسر فی نفسہ قلنا ممنوع بل انما يصير احد تلك الاقسام عند تعلقات وذلك فيما لا يزال واما في الاصل فلا انقسام اصلا۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمہاری یہ بات ممنوع ہے کہ بھئی کلام کا وجود ان صفات کے بغیر غیر معقول ہے، یہ بات بلکہ محض ہوگا ان اقسام کا ایک جب کلام تعلق پکڑے کی تعلقات کے وقت، کس کے ساتھ؟ تعلقات کے وقت تعلقات کے وقت، اور یہ جو تعلق ہے یہ ازل میں نہیں ہے بلکہ مستقبل میں ہے، لا یزال ہے مستقبل مراد ہے کہ یہ تعلق مستقبل میں ہے، ازل میں نہیں ہے۔ بہرحال ازل میں پس نہیں کوئی تقسیم بالکل نہ حقیقت انت نام نام اعتبارن۔ ہاں جی کیا کہ جی ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تمہاری یہ جو تم نے قول کیا ہے کہ کلام کا وجود بغیر ان اقسام کے، یہ بات غیر معقول ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نہیں مانتے، مانتے بلکہ ہوگا ان اقسام کا ایک تعلقات کے جب کلام تعلق پکڑے گی جی اس وقت یہ قسمیں بنے گی، اور یہ تعلق پکڑنا مستقبل میں ہے، ازل میں نہیں ہے۔ بہرحال ازل میں تو کوئی تقسیم نہیں ہے، وہ صفت واحدہ ہے، وہ صفت واحدہ ہے۔ او دیکھو ہم کہتے ہیں ممنوع ہے، یعنی ہم نہیں تسلیم کرتے یہ بات کہ نہیں معقول کلام کا وجود مگر ان اقسام کے، ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے، بلکہ محض ہوگی کلام ان اقسام کا ایک کس وقت، تعلقات کے وقت، اور یہ اس میں ہے جو لا یزال ہو، یعنی فی ما بعد الازل، ازل کے بعد، یعنی یہ تو مستقبل میں ہوں گے، اور بہرحال ازل میں پس کوئی انقسام نہیں ہے، صفت واحدہ ہے، کلام اللہ کی صفت واحدہ ہے جی بالکل۔ کیوں اس وقت انقسام کیوں نہیں ہے؟ لعدم تعلقات والے، اس وقت تعلقات اور نسبتیں کوئی نہیں ہیں۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ انہو کہ نہیں ہے کلام کی نسبت اپنے اقسام کی طرف جیسے، نسبت کلی کی اپنی جزیات کی طرف، بلکہ کلام کی نسبت ایسے ہے جیسے زید کی نسبت اپنے وارث کی طرف، مثلاً کاتب داہک، تو پس جیسا کہ یہ تعلقات نہیں واجب کرتے ذات زید میں تکسر کو، کہ زید چوکھے ہو گئے نہیں، ایک ہی نہیں بس، اور جائز ہے یہ کہ پایا جائے زید ان صفتوں کے ساتھ بھی اور ان کے کے بغیر جب پیدا ایسی صفتیں ہیں سن وہ تو زید ہے، صفتہ کوئی نہیں۔ پس اسی طرح حال ہے کلام کا اپنے، انسان کے ساتھ گل مک گئی۔ یہ جو جواب دیا کہ ازل میں انقسام کوئی نہیں کوئی ہے، نہیں ہے جی، یہ جواب محض وہ امام عبداللہ بن سعید القطان کے مذہب پر ہے، اور ایک جماعت قدماء شاعرہ کے مذہب پر ہے، کیونکہ وہ گئے اس بات کی طرف کہ اللہ سبحانہ کی کلام ازل میں نہ امر ہے اور نہ نہج ہے، محض منقسم ہوتی ہے کلام ان قسموں کی طرف،
بالتعلقات الحادثہ، یہ ان کے مطابق جواب ہے۔ اور بہرحال جمہور کا مذہب جو قائل ہیں کہ کلام ازل میں امر بھی ہے اور یہ کہ تعلقات بھی، تو پھر کیا جواب ہے؟ صفت واحدہ کیسے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تکسر باعتبار، اگرچہ تکسر باعتبار تعلقات کے، اگرچہ یہ تعلقات کیا ہیں، لیکن یہ تکسر نہیں واجب کرتا تکسر کو ذات میں، جیسا کہ علم میں سنیں اے شاباش سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ممنوع ہے، بلکہ محض ہو گئی ہے کلام ان اقسام کا ایک تعلقات کے وقت، اور یہ تعلق تو مستقبل میں ہے اور بہرحال ازل میں، پس نہیں انقسام بالکل۔ شاباش جی۔ بلکہ ہو گئی ہے کلام ان اقسام کا ایک تعلقات کے وقت، اور یہ تو مستقبل میں ہے اور بہرحال ازل میں، بس نہیں انقسام بالکل۔ وَذَهَبَ مِلَا أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ خَبْرٌ وَمَرْجِعُ الْكُلِّ إِلَيْهِ۔ بس امام رازی رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ کلام ازل میں صرف خبر ہے، صرف خبر ہے، یعنی انہوں نے صفت واحدہ بنائی ہے، کہا کہ صرف خبر ہے، بس، تو لہذا ایک ہی شے ہے، لیکن ایک صفت ہوئی کہ وہ صرف کیا ہے، صرف خبر ہے، اور کل کا مرجع خبر کی طرف ہے۔ امر، نہی، استفہام، ندا، یہ سب خبر کی طرف لوٹتے ہیں۔ کیا جی؟ امام راضی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ جو صفت کلام ہے ازل میں یہ صرف خبر ہے، اور لہذا جب خبر ہے تو صفت واحدہ ہوئی، خلاصہ یہ ہے، اور باقی ساری قسمیں لوٹتی ہیں کدھر؟ خبر کی طرف۔ اب وہ کیسے لوٹتی ہیں؟ لأن حاصل الامر اخبار عن استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس۔ صبر، اس لیے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ امر کا حاصل کیا ہے، امر کا خلاصہ کیا ہے، امر کا وہ یہ ہے کہ خبر دینا اللہ تعالیٰ کا بندوں کو کہ امر کے کرنے پر ثواب کے مستحق ہوں گے، امر کے ترک پر عقاب کے مستحق، تو یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور نہی اس کا عکس ہے کہ نہج کے کرنے پر عقاب کے مستحق ہوں گے، نہج کے چھوڑنے پر ثواب کے مستحق ہوں گے۔ کیا جی؟ یہ امر ہے کیا؟ امر ہے کہ خبر دینی اس بات کی کہ اس کے کرنے پر ثواب کے مستحق ہوں گے اور اس کے چھوڑنے پر عقاب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح نہج کیا ہے؟ نہج یہ ہے کہ اس کے کرنے پر عقاب کے مستحق ہوں گے اور اس کے چھوڑنے پر ثواب کے مستحق ہوں گے، اور یہ دونوں خبریں ہیں۔ آگے وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الاعلام، اور استخبار یعنی استفہام جو ہے، حاصل الاستخبار کو طلب خبر کا، خبر دینی ہے طلب الاعلام سے، خبر دینی ہے، خبر دینی ہے طلب الاعلام، خبر دینی اس بات کی کہ اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو، مثال کے طور پر۔ کیا جی؟ اور استخبار کا حاصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خبر دینی ہے طلب الاعلام سے، وحاصل النداء الخبر عن طلب الاجابت، اور ندا کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر دینا ہے کہ ہماری بات کو مانو، اجابت کی طلب، اجابت کی بھئی یہ بات مانو۔ کیا جی؟ اور ندا کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر دینا ہے کہ ہماری بات کی اجابت کرو، ہماری بات کو مانو۔ یہ مطلب ان بے خود رو گئے ہیں بعض ان کے، ایک تو جواب پہلے آ گیا نا کہ مستقبل میں یہ قسمیں ہیں، ازل میں کوئی قسم نہیں، تو اس میں جمہوروں کا مذہب بیان کیا ہے کہ وہ تو مانتے ہیں، تو لہذا پھر ان کا اور جواب ہے اللہ اکبر۔ اور گئے ہیں بعض علماء، بعض نے کہا کہ وہ کون ہیں، اس بات کی طرف کہ کلام ازل میں خبر ہے، بس تو صفت واحدہ بن گئی، اور کل کا مرجع یعنی کلام کے جتنے اقسام ہیں ان کا مرجع کدھر ہے؟ اس الہی یعنی
کیویں؟ اس لیے کہ امر کا حاصل اللہ نے جو کہا نا اقیموا الصلاۃ، اس کا حاصل کیا ہے؟ اس لیے کہ امر کا حاصل خبر دینی ہے ثواب کے مستحق ہونے سے فعل پر، اور عقاب کے مستحق ہونے سے ترک فعل پر، اور نہی عکس پر ہے، یعنی خبر دینی ہے عقاب کی فعل پر اور خبر دینی ہے ثواب کی نہج کے۔ لیکن کدوں بابر نال ایک جملہ لایا عند تحیل و قرب الارتکاب، اسباب مہیا ہوں، ارتکاب بالکل قریب ہو، اب وہ ناحج سے بچے گا تو ثواب ہے، کرے گا تو یہ عقاب ہوگا، عقاب ہوگا۔ ایشا بس زنا کے اسباب مہیا ہوں تو زنا سے بچے تے پھر پتھر ہٹ جاندہ ہے، پھر ہٹیا سی کوگو، سمجھا جی کہ سارے سبب مہیا سن، لتاں وچ بہ گئے تے پیچھے ہٹ گئے ڈر کے اللہ دے خوف تو تے پتھر ہٹیا سی نہیں، اے گل جی لا مطلقاً۔ اچھا اگے بسم اللہ بسم اللہ۔ اور حاصل الاستخبار، استخبار سے مراد ہے استفہام، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ طلب خبر ہی ہے، تو خبر کا طلب تو خبر ہی ہے کہ یہ استفہام، یہ استخبار کیا ہے؟ خبر ہے کس سے؟ طلب اعلام سے، اعلام یعنی اخبار، خبر دینی اس بات سے کہ متکلم طالب ہے اعلام کا، کہ متکلم خبر دے رہا ہے کہ میں تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اور حاصل النداء خبر دینی کس سے؟ طلب اجابت سے، اور مقصود بس یہ جو ساری قسمیں ہیں لوٹتی ہیں کدھر؟ کی طرف۔ مقصود اس ارجاء سے دو امر ہیں، ایک تو ان کا جواب دینا ہے اشکال سے کہ عبارت کیا اس کو، معتزلہ نے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کلام ہونا ازلی تو پھر نہیں ہوگا امر کے لیے معنی، نہ نہج کا کوئی معنی، نہ استفہام کا کوئی معنی، نہ ندا کا کوئی، معنی، کیونکہ ازل میں کوئی مخاطب ہے کیا ہے کوئی، جب نہیں ہے تو پھر یہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ دوسرا رد ہے ان پر جنہوں نے بنایا ہے کلام کو کتنی، 5 صفات، اس لیے امام راضی نے یہ فرمایا۔ اور بعض علماء گئے ہیں اس بات کر گئے ہیں اس بات کی طرف کہ صفت کلام ازل میں خبر ہے، لہذا ایک صفت ہوئی اور کل کا مرجع خبر کی طرف ہے۔ سنیں او ویزا کانا مرج الکل الی واحد، تو صحیح ہے ہمارا قول کہ ان کلام اللہ ہے، یہ صحیح ہو گیا، اس لیے کہ امر کا حاصل خبر دینی ہے ثواب کے مستحق ہونے سے فعل پر، اور عقاب کے مستحق ہونے سے ترک پر، اور نہی عکس پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حاصل استخبار کا اور استفہام کا کیا ہے؟ خبر، خبر ہے طلب الاعلام سے کہ متکلم پوچھ رہا ہے کہ یہ بتا یہ خبر، اور حاصل ندا کا خبر دینی طلب الاجابت سے۔ شابہ جی۔ بعض علماء اس بات کی طرف کہ صفت کلام ازل میں خبر ہے اور مرجع کل کا خبر کی طرف ہے، اس لیے کہ امر کا حاصل خبر دینا ہے ثواب کے مستحق ہونے سے فعل پر، اور عقاب کے مستحق ہونے سے ترک پر، اور حاصل نہج کا عکس پر ہے۔ اور حاصل استخبار کا خبر دینا ہے طلب الاعلام سے، اور حاصل ندا کا خبر دینا ہے طلب الاجابت سے۔ وَرُدَّ بِأَنَّ نَعْلَمُ اخْتِلَافَ هَذِهِ الْمَعَانِي بِالضُّرُورَةِ۔ بس یہ جو جواب دیا ہے نا امام راضی رحمہ اللہ نے، اس کو رد کیا گیا بھائی طور کہ ہم
جانتے ہیں اختلاف ان معانی کا بالبداہت، بالبداہت، خبر کا اور معنی ہے، امر کا اور معنی ہے، نہج کا اور معنی ہے، استفہام کا اور معنی ہے، ندا کا، اور مانا ہے یہ ان سب کو خبر کی طرف کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ ہاں جی کیا کہ جی لہذا ان معانی میں اختلاف ہے، ان کو ایک نہیں بنا سکتے۔ یہ جو جواب دیا ہے امام راضی رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا ہے کہ ہم ان معانی کا اختلاف جانتے ہیں کہ خبر کا اور معنی ہے، امر کا اور معنی ہے، نہی کا اور معنی ہے، استفہام کا اور معنی ہے، اور ندا کا اور معنی ہے۔ ہم اس اختلاف کو بالبداہت جانتے ہیں۔ اچھا تو بس الزام بس الزام البعد للبعد لا یوجب الاتحاد۔ اگر ایک چیز ماننے سے دوسری چیز لازم آ جائے تو پھر ملزوم اور لازم کے درمیان اتحاد کو یہ بات واجب نہیں کرتی، وگرنہ سارے لازم ملزوم ایک ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے، کیا کہ جی یعنی اگرچہ امر جو ہے، امر اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اگر تم عمل کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو عقاب ہے۔ تو یہ تو اللہ کے امر پر یہ بات مترتب ہوتی ہے، اسی طرح نہج پر یہ بات مترتب ہے کہ اگر چھوڑو گے تو ثواب ہے، کرو گے تو عقاب ہے۔ تو یہ لازم آ رہا ہے کس کو؟ امر اور نہج کو، ثواب کا مستحق ہونا، عقاب کا مستحق ہونا، یہ ان کو لازم آ رہا ہے۔ تو استلزام سے یہ نہیں ہے کہ اب خبر اور امر اور خبر اور نہج کیا ہو گئے ہیں؟ ایک ہوگی، یہ بات نہیں ہے جی، کیا کہ جی اور بعض کا مستلزم ہونا بعض کو یہ نہیں واجب کرتا ملزوم اور لازم کے درمیان اتحاد کو۔ ادھر دیکھو اور رد کیا گیا یہ بائیں طور کے ہم جانتے ہیں اختلاف ان معانی کا، کیونکہ خبر کا مدلول امر کے مدلول کا غیر ہے، وگرنہ نہ ہوں گے اقسام کلام کے نہ ہوں گے اقسام اس کے متباینہ من الکلام، وَلِذَالِکَ اسی لیے تو خبر جو ہے وہ اعتماد رکھتی ہے، صدق کا اور کذب کا امر نہج استفہام ندا، کوئی بھی صدق کذب کا استعمال نہیں رکھتے۔ تو بکھرے بکھرے ہوں گے۔ دوسرا جواب، اور مستلزم ہونا بعض کا بعض کو نہیں واجب کرتا۔ ارادہ کیا اشارے صاحب نے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ امر مستلزم ہے کس کو؟ اخبار والے معنی کو، کس سے؟ کہ فاعل کے ثواب کے مستحق ہونے سے، کہ یہ بات لازم آتی ہے لازم آتی ہے لیکن یہ بات نہیں واجب کرتی امر اور خبر کے، اتحاد کو، وگرنہ لازم آ جائے گا اتحاد ہر متلازمین کے درمیان، جیسے اب اور ابن ایک دوسرے کو لازم ہیں، باپ تب ہوگا جب ابن ہوگا، ابن تب ہوگا جب اب ہوگا، تو پھر لازم آ گیا پیو پتر ایک ہو گئے تو وہاں وضع، سب سزا، یہ تو عجیب گل ہو گئی، حماقت ہو گئی۔ سنیں اور رد کیا گیا ہے اور رد کیا گیا ہے بائیں طور کے ہم جانتے ہیں ان معانی کا اختلاف بالبداہت۔ سنیں کوئی بندہ کہ امر دی تعریف کر تو خبر دی تعریف کرے، یا تعمل صدق والکذب کہے گا یبلو، یہ تو خبر دی تعریف ہے جی، میں تو امر پوچھ رہا ہوں جی۔ اچھا جی، اور استلزام بعض کا بعض کے لیے الزام بعض کا بعض نہیں واجب کرتا اتحاد کو واجب کرتا ہے اتحاد۔ جی۔ اور رد کیا گیا ہے بائیں طور کہ ہم جانتے ہیں ان معانی کے اختلاف کو بالبداہت، اور استلزام بعض کا بعض کے لیے نہیں واجب کرتا اتحاد کو۔ فَإِنْ قِيلَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ بِلَا مَأْمُورٍ وَمَنْهِيٍّ صَفْحٌ وَعَبَثٌ بل والإخبار في الأزل بطريق المدية كذب محض يجب تنزيه الله تعالى عنه۔ اچھا جی، شروع فی سوالین مشہورین للمعتزلہ، ایک سوال آبس ان کی سا تک، دوسرا شروع ہے بالاخبار کی واو سے محض ان کے دعا تک۔ سنیں اگر سوال کیا جائے کہ امر کرنا بغیر مامور کے، امر کیا اویس کو نماز پڑھنے کا، اویس ہے ہی کوئی نہیں،
اور نہ حج کرنی ویس کو کہ مال نہ کھائے مولی تہردہ، اور ویس ہے ہی کوئی نہیں، تو بغیر معمور اور بغیر منی کے، اور منی جس کو روکا گیا ہو ویس، تو امر کرنا اور نہ حج کرنی بغیر ویس کے ہونا، ویس ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ جہل اور عبث ہے۔ یہ جاہل اور عبث ہے، بھائی جنہوں حکم دیتا ہے ہی کوئی نہیں، جنہوں منع کیتا ہو وہ ہے کوئی۔ تو تسی یہاں تو امر بھی ہے تو نہ حج بھی ہے۔ ایک سوال ہے، کیا کیا جی؟ اگر سوال کیا جائے یہ کہ امر کرنا بغیر معمور کے اور نہ حج کرنا، وہ معمور بے اور ہوں وہ فعل ہے، معمور حضرت تسی جی تشریف فرماؤ جی۔ اور نہ حج کرنی بغیر منی کے، کہتے ہیں یہ تو جہل اور عبث ہے۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں خبر دی، وَإِذْ قَالَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور مثال آ رہی ہیں، جتنی اللہ نے ماضی کی خبریں دیں تو خبر دینا ازل میں بے طریق المدی کہ یہ بات گزر گئی ہے، یہ تو کذب محض ہے، ازل میں تو ابھی کچھ گزرا ہی نہیں، ہے تو مستقبل میں ساری باتیں ہونی ہیں جی۔ حال تو واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ صفحن و ابسن و کذب محض سے، لہذا ہے ما تریدیو رک جاؤ، صفتہ دا ثبوت نہ کرو جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خبر دینی ازل میں ماضی کے طریقے کے ساتھ کہ یہ گزر گیا ہے، یہ تو کذب محض ہے، کیونکہ ابھی اس وقت تو کچھ بھی نہیں گزرا، وہ تو مستقبل میں سب کچھ ہونا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اس ہر ایک سے واجب ہے۔ ایک سے واجب ہے۔ ادھر دیکھو، فَإِنْ قِيلَ امر نہ حج بغیر معمور کے اور بغیر منی کے، یہ کیا ہے؟ یعنی اور خبر دینی ازل میں بے طریق المدی بضم المیم کسر دعاد مصدر میں مضا، یہ کیا ہے؟ کذب واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ سے۔ یہ دونوں اشکال ہیں، وارد کیا ہے ان کو معتزلہ نے شائدہ پر۔ پہلے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کلام ازلی ہو، بے کلام اللہ کی صفت اور ازلی ہے، تو پھر البتہ ہوگا اللہ تعالیٰ عامر بھی اور ناہی بھی، کس میں؟ بغیر مخاطب کے، تو یہ بات تو اور تقریر ثانی کی کہ خبر دینی ماضی کے لفظ کے ساتھ، یہ تو کثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال موسیٰ جی، قالوا یا ذا القرنین، اور سچا آنا ماضی کے لفظ کا تقاضا کرتا ہے، ماضی کے مضمون کے وقوع کا خبر دینے سے پہلے، تائیں گل سچی ہے نا جی۔ بشارہ پرسوں جڑا ہے نا اتھے روٹی کھادی سی، یہ تاں گل سچی بھی پرسوں روٹی کھادی ہوئے تو جی۔ اور سنا جی، پس اگر ہو کلام ازلی تو لازم آئے گا کذب، اور یہ تو محال ہے، اللہ تعالیٰ پر۔ بس گل مکی، توجہ کرے جوے جان اس بات کو کہ اہل ملل نے مسئلہ شروع کیتا جی، اور بڑا اہم مسئلہ بچ وہ اگلا وہ جواب تک ہی آن کے نہ کل نہ ایک مسئلہ شروع کیتا جی بڑا اہم، جان اس بات کو کہ ساری ملتیں اجماع کیا انہوں نے، یعنی جتنے بھی ہیں معتزلہ بھی ہیں سارے اہل سنت والجماعت کے ساتھ اس مسئلے میں متفق ہے، اجماع کیا ہے اس بات پر کہ کذب من اللہ سبحانہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے، یہ محال ہے۔ سنا جی، کذب باری محال ہے، کی کذب باری محال ہے۔ دلیل پکڑی انہوں نے کئی وجوہ کے ساتھ، توجہ کرے جو ہے، ایک ان کی دلیل ہے جو معتزلہ نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ کذب کیا ہے؟ کبھی ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کبھی سے، ایک دلیل۔ دوسری ان وجوہ کا کہ کذب جو ہے یہ منافی ہے رسولوں کی بعثت کی مصلحت کے،
جی جی کیونکہ اگر کذب نعوذ باللہ جائز ہو تو پھر لوگ سمجھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں رسول ہے وحی آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ویسی گل کر دیتی، نعوذ باللہ استغفر اللہ جی۔ اور یہ بھی معتزلہ کے لیے ہے جی۔ اور مبنا ان دونوں کا کس پر ہے وہ عقلی کہ افعال کا حسن قبو عقلی ہے۔ ہے جی یہ مسئلہ پڑھے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی سنیا تو ہے نہیں کسی زمانے بھی وہ بھی اے بھی ایسے موسم میں جام مل جاندے نا جی۔ اچھا چلو یہ قبو عقلی پر۔ تیسری دلیل یہ کہ کذب نقص ہے، کذب نقص ہے واجب ہے تنزیہ اللہ تعالیٰ کی اس سے، اور یہ کس کے لیے؟ اور دافعہ صاحب المواقف، کہ یہ تو قول ہے کس کا؟ وہ عقلی کے ساتھ یہ تو وہی قول ہے جو پیچھے کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ انا صاحبہا کا تحقیق کی انہوں نے اس بات کی کہ حسن اور قبو جو ہے نا بمانا صفت کمال تے بمانا صفت نقص، یہ ان سے ہے کہ جس کا ادراک عقل کرتی ہے کیونکہ حسن قبو دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی کے اعتبار سے عقلی ہے، کس معنی کے اعتبار سے کہ بھئی حسن جو ہے وہ صفت کمال کے ساتھ اور قبو جو ہے وہ نقص ہے، یہ تو عقل سمجھتی ہے۔ بعض خلاف ہے ثواب کے واجب کرنے میں، اور کاف کے بعد اس کے کرنے پر ثواب ہے اور اس کے کرنے پر یہ حسن قبو شرعی ہے، یہ شریعت بتاتی ہے۔ چوتھی دلیل کہ اگر نعوذ باللہ لو کذبا جی، کہ اگر اللہ کی طرف کذب کی نسبت ہو تو البتہ ہوگا کذبہ قدیم قدیم ہوگا جی، تو پھر ممتنع ہوگا اللہ پر، صدق صدق ممتنع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قدیم ہوتا ہے وہ معدوم نہیں ہوتا، تو پھر کذب معدوم ہوگا تو صدق آئے گا۔ حالانکہ نعوذ باللہ اگر یہ مانیں گے تو پھر صدق جو ہے وہ تو ممتنع ہوگا جی، تو یہ تو باطل ہے جی۔ سمجھائی ہو؟ پانچویں دلیل اجماع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تعالیٰ سچ بولتے ہیں، سچ فرماتے ہیں، اور جھوٹ اللہ پر محال ہے، اور یہی معتمد ہے، اور یہی اچھا جی وعورد علیہ وارد کیا گیا اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدق معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنے کے ساتھ سرکار کی، تو ادھر سرکار کے نے فرمایا کہ اللہ سچ فرماتے ہیں، تو اللہ کا سچا ہونا ثابت ہوا سرکار کے قول سے، تو یہ کیا لازم آ گیا؟ آگے جی سمجھ۔ تو اس پر یہ سوال ہوا، جواب دیا گیا ہے کہ بے انہو کہ وہ تصدیق بالفعل ہے، نہ کہ تصدیق بالقول، علاوہ ازیں علم جو حاصل ہوتا ہے معجزہ کے ساتھ، یہ علم عادیات سے ہوتا ہے وہ کہ اس کو شبہات باطل جیسا کہ ذکر کیا جائے گا اپنے محل میں انشاءاللہ تعالی۔ اور فرعون کو پتہ لگ گیا سی سارا کچھ، جان کے اپنی حکومت بچانے واسطے بدماشی کی تھی جی۔ پس اگر کہا جائے بس اگر کہا جائے امر اور نہی بغیر معمور اور منی کے صف ہن اور آبسن ہے، اور خبر دینا ازل میں ماضی کے طریقے کے ساتھ کذب محض ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تنظیم کذب سے جی۔ سوال کیا کہ امر اور نہی بغیر معمول کے اور منی کے یہ صف ہن اور آبسن ہے، اور خبر دینی ازل میں ماضی کے طریقے کے ساتھ یہ کذب محض ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تنظیم اس سے، اس ہر ایک سے۔ قلنا ان لم سنیں ہی کہ کذب اللہ تعالیٰ پر محال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولے، یہ بات محال ہے جی۔ قلنا ان لم نجل کلامہ فی الازل امرا و نہیا و خبرا فلا اشکال۔ جواب، اگر ہم نہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی کلام کو ازل میں امر نہی خبر، بلکہ کہیں کہ وہ صفت واحدہ ہے، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں تعلق کے ساتھ، تب تو اشکال ہی کوئی نہیں۔ اب ہم معتزلیوں کو کہتے ہیں کہ ہم ازل میں امر نہی مانتے ہی نہیں ہیں،
امر مانیں گے تو معمور کی ضرورت ہے، نہج مانیں گے تو منی کی ضرورت ہے۔ تو اصل میں تو کلام صفت واحد ہے، نہ امر ہے، نہ نہج ہے، نہ خبر ہے، نہ استفہام ہے، تو نہ ندا ہے۔ یہ تعلقات کی وجہ سے اب کوئی اشکال نہیں کیا کہ جی جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نہ مانیں اللہ کی کلام کو اصل میں امر نہی اور خبر، اب تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَإِنْ جَعَلْنَا وَجَعَلْنَاهُ فَالْأَمْرُ فِي الْأَصْلِ لِإِجَابِ تَحْصِيلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي وَقْتِ وُجُودِ الْمَأْمُورِ بَصِيرُورَتِهِ وَسَيْرُورَتِهِ أَهْلًا لِتَحْصِيلِهِ۔ بس اور اگر ہم کلام کو ازل میں امر نہج خبر بنائیں جو جمہوروں کا مذہب ہے اور حاشیے تھے، تو اب امر ازل میں جو ہے نا، ازل میں جو امر ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالفعل مامور کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ امر ازل میں مامور بے کی تحصیل کو واجب کرنے کے لیے ہے مامور کے وجود کے وقت، کہ جب مولوی کیف وجود میں آئے گا، بالغ ہو جائے گا، تو اس وقت اس پر نماز فرض ہے۔ یہ ہے ازل میں امر، سنیں اسی طرح نہج بھی۔ اور بسیروراتی اہلًا لتحصیل، وہی کہ بالغ ہو جائے گا۔ کیا کہ جی اگر ہم کلام کو امر نہی اور خبر بنائیں تو اب امر ازل میں ہے کیا؟ امر ازل میں یہ ہے کہ مامور یعنی امر کا کیا معنی کریں گے پھر؟ کہ بھائی واجب کرنا ہے مامور بے کی تحصیل کو مامور کے وجود کے وقت اور مامور کے اہل ہونے کے وقت مامور بے کی تحصیل کے لیے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہوگا۔ سنیں ادھر بیخ قلنا، جی ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ بنائیں ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو ازل میں امر و نہی و، جیسا کہ قطان کا مذہب ہے، پیچھے آ گئے اور نام ان کا، تو پس کوئی اشکال نہیں، کیونکہ نہیں متوجہ ہوگا امر نہج مگر مخاطب موجود کی طرف۔ تو یہ کلام تو تب بنے گی، تب یہ قسمیں بنے گی جب مامور اور منی وجود میں آ جائیں گے، اس سے پہلے نہیں بنیں گی۔ اور اگر بنائیں ہم اس کلام کو، جیسا کہ امام مشرق فرماتے ہیں کہ کلام ازل میں امر ہے، جی اگر بنائیں ہم اس کو، جی کہ بھی ازل میں کلام کی یہ قسمیں ہیں، تو پس امر ازل میں کس لیے ہے؟ مامور بے کی تحصیل کے، واجب کرنے کے لیے، مامور کے وجود کے، وقت میں یہ جو فی وقت جار مجرور تحصیل کس وقت ہوگی؟ جب مامور پایا جائے گا، اور وقت ہونے مامور کے اہل کس کے لیے؟ مامور بے کی تحصیل کے لیے بالبلوغ، سمجھے؟ یہ جوابان ہیں دو کس سے؟ اشکال اول سے، بیان اس کا سنو۔ یہ ہے کہ اہل سنہ نے اختلاف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ سبحانہ کی کلام کی وصف میں ازل میں اس کے امر اور نہج ہونے کے ساتھ کہ ہے کہ نہیں، کلام صفت تو ہے ازل میں ان ناموں کے ساتھ موصوف ہے یا نہیں؟ پس کہا ہے عبداللہ بن سعید قطان نے اور ایک جماعت اہل سنت والجماعت سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ازل میں نہیں موصوف، تین میں سے کسی ایک کے ساتھ، بلکہ محض ہوتا ہے وہ کلام، ہوتی ہے کلام امر نہج عند نزول ہی علی الانبیاء، جب انبیاء پر نازل ہوتی ہے تو پھر یہ قسمیں بنتی ہیں۔ اور تحقیق چلے ہیں شارع پہلے اس سے ان کے مذہب پر، اور جب پیچھے بیان کیتا ہوں یہ آنکھیں نے اگر نہ بنائے تو، اور گئے ہیں شیخ اشری اس بات کی طرف کہ متصف ہونا کلام کائن کے ساتھ کیا ہے؟ قدیم ہے، اور اسی طرح تعلقات بھی، قدیم ہے۔ تو پھر ان کا معنی کرنا ہے۔ اور شارع رحمہ اللہ نے تقریر کیا، جواب کی ہر ایک بار، بین سے، اور جواب اول تو آ گیا،
پہلے جواب ثانی جواب کا خلاصہ کہ صفا اور ابس ماض لازم آتا ہے اگر طلب کیا جائے فعل کو معدوم سے اس کے عدم کے وقت، حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ کیا ہے لے ایجاب تحصیل، لے ایجاب تحصیل کہ بے جب معمور ہوگا اور معمور بے کرنے کی صلاحیت ہوگی تو اس وقت اس پر یہ کام فرض ہے، اے مطلب ہے جی۔ اور سنیں ہی ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہی نا، اگر نہ بنائے ہم نہ بنائے ہم اگر نہ بنائے اللہ تعالیٰ کی کلام کو ازل میں کیا نہ بنائے امر اور نہی اور خبر، امر اور نہی اور خبر، جیسا کہ مذہب ہے بعض اہل سنت کا، تو پس نہیں اشکال۔ بس نہیں اشکال۔ اور اگر بنائیں ہم کلام کو اور اگر بنائے ہم کلام کو ازل میں ازل میں امر و نہی و خبر، جی تو پس امر ازل میں امر ازل میں معمور بے کی تحصیل کے واجب کرنے کے لیے ہے، بے تحصیل کے واجب کرنے کے معمور کے وجود کے وقت میں، معمول کے وجود کے وقت اور ہونا معمور کا ہونا اہل اہل معمور بے کی تحصیل کے لیے۔ بے کی تحصیل کل کل عقل والبلوغ، اے اہل نا عقل بلوغ یار جی بندے جی، ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ بنائے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو ازل میں امر اور نہی اور خبر، بس نہیں اشکال۔ اور اگر بنائے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو ازل میں امر اور نہی اور خبر، بس امر ازل میں معمول بے کی تحصیل کے واجب کرنے کے لیے ہے، معمول کے پائے جانے کے وقت میں، اور ہونا اس کا اہل اس کی تحصیل کے لیے۔ فیکفی فی وجود المعمول فی علم العامر، بس پس کافی ہے معمور کا وجود عامر کے علم میں، علم میں جی، بس بس کافی ہے معمور کا وجود عامر کے علم نئی محتاجی مخاطب موجود فی الخارج کی، کی طرف سے۔ اس لیے کہ وہ جو ازل میں ہے وہ خطاب نفسی ہے کہ خطاب لفظی نہیں، خطاب نفسی کے لیے معمور کا خارج میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، صرف علم میں ہونا کافی ہے۔ کلام لفظی کے لیے معمور بے کا موجود فی الخارج ہونا ضروری ہے، تب اس کو لفظ فرمایا جائے گا کہ یہ کرو، اور سمجھے ہی جی، ہاں کیا کہ جی، بس کافی ہے معمول کا وجود عامر کے علم میں، یعنی وجود علمی کافی ہے کس کے لیے؟ اتلے پاسے بھی کچھ ہے لکھی ہوں، کافی ہے کلام نفسی کے لیے، کلام لفظی کے لیے معمور کا منی کا وجود علمی کافی، کافی ہے جی، خارج میں اگرچہ نہ ہو، آگے سمجھے ہوں ویک توجہ نہ فیکفی وجود معمول فی علم العامر، اتو کی بیان کیتا ہے، اشارہ ہے طرف رد کرنے اس کے جو کہا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے، سوال سمجھ کہ خطاب ازل میں اگر امر بھی ہے اور نہی بھی ہے تو امر خطاب ضروری ہے یہ کہ ہو کس کی طرف؟ مخاطب کی طرف جو موجود فی الخارج، مخاطب موجود فی الخارج کی طرف، تو حالانکہ اس وقت تو کوئی مخاطب کوئی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ مخاطب موجود فی الخارج ہونا چاہیے یہ محض لازم ہے کس میں؟ خطاب لفظی میں، اور بہرحال خطاب نفسی میں مخاطب کا وجود علمی کافی ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ فلاں وقت میں ہم نے فلاں کو پیدا کرنا ہے، تو وجود علمی کافی ہے، وجود کافی کافی ہے، سنیں ہی اے شابہ سے، پس کافی ہے کافی معمور کا وجود عامر کے علم میں، جی بس کافی ہے معمول کا وجود عامر کے علم میں، کما راجل ابن لہو فامرہ بان یفعل کذا بعد الوجود، بس اب اس کی ایک خارجی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ جب مقدر کیا مولوی کاشف نے کہ میرا ایک بیٹا ہوگا جی، تو پھر اس نے اس کو حکم کیا کہ بائیں طور کے کرے گا وہ اس طرح وجود کے بعد، تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات بات ٹھیک ہے جی، بندے ذہن چ پہلے تیاریاں کر کے رکھ دینے جی، ہے زندہ باد جی، اے جڑا نا کہ بھی بیٹا ہوگا
اور اس کو میں حکم دوں گا کہ وہ اس طرح کرے گا وجود کے بعد، تو یہ جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے جی. او بے خود رکم اذا قدر الرجل اے تصور قدر میں نہیں تصور کہ میرا ایک بیٹا ہے قبل تولد ہی، پس حکم کیا اس کو بہین طور کے کرے گا وہ اس طرح. وجود کے بعد ہے. بس اچھا توجہ کریں جب اس پہ سوال ہی غلط مک گئی. وارد کیا گیا اس پر کہ یہ تو عزم ہے کس پر؟ طلب پر یا تخیل پر؟ یا تخیل یا عزم ہے اور تخیل لہو جی. سنیں بہرحال حقیقت طلب جو ہے وہ تو اب صفحہ ہے نا بھی، اب یہ تو خیال کیا نا کہ مطالبہ کروں گا جی، یہ بلکہ محال ہے اب تے جی. تو اس کا جواب دیا گیا دو وجہوں کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ اگر صحیح ہو جی تو لم یأمر النبی، اگر یہ بات کہی جائے کہ جب تک کوئی بندہ موجود نہ ہو تو اس کو حکم نہیں دیا جا سکتا، جیسے تم کہتے ہو اس کا بیٹا ہے نہیں تو حکم کس چیز کا ہے، تو پھر حضور والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک جو موجود تھے، پھر سرکار کے سارے حکم ان کے لیے ہوں گے، بعد والوں کے لیے ہوں گے ہی نہیں جی، کیونکہ وہ اس وقت تو موجود ہی نہیں تھے جی. وہ سمجھ آئی جی کہ بھئی اگر یہ تمہاری بات صحیح ہو تو پھر نہ حکم دیں گے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کا جی. لیکن اس کا پھر جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ امر ضمنی ہے، موجودین کے امر کے ضمن میں جو سرکار کے زمانہ میں موجود تھے، اور کلام کس میں؟ امر سری میں. تو سری میں سرکار کے زمانہ میں تو موجودین تھے، تو ان کے ضمن میں جو معدوم تھے ان کو بھی خطاب ہو گئے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مراد وہ یہ ہے کہ کہے رجل کن کو؟ حاضرین کو. یہ کہ حکم دیتا ہوں میں اپنے بیٹے کو، یہ کہ مشغول ہوگا کس کے ساتھ؟ پس پہنچا دیے جائے اس تک میرا امر. تو یہ کیا ہے؟ طلب ہے. تو یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جی. سنیں جی چلو جی. جیسا کہ جب تصور کرے رجل ایک بیٹے کا اپنے لیے، پس حکم دے اس کو یہ کہ کرے گا وہ اس طرح وجود کے بعد جی. جیسا کہ جب تصور کرے رجل ایک بیٹے کا، ٹائم چوکھٹ نہیں ہو گیا، اس کو بائیں طور کے کرے گا. اصل گل وچکار کھلو جاندی پھر گڑبڑ ہو جاندی. چل ہن جم کرنے کر.